اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں ہمایوں اختر صاحب، سابق وفاقی وزیر رہے ہیں، چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ جوائن کر رہے ہیں. 29 اگست کو NFC ایوارڈ کے حوالے سے پہلا سیشن ہونے جا رہا ہے. وفاق چاہتا ہے کہ صوبوں کا حصہ کم کیا جائے کیونکہ اخراجات کافی زیادہ ہیں. آمدن کا ایک بڑا حصہ قرضوں اور انٹرسٹ پیمنٹس میں خرچ ہو جاتا ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ RFC میں تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ دیکھیے NFC میں جو ایوارڈ ہے اس میں کچھ آئینی تقاضے بھی ہیں اور ان کو ہمیں ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. ذاتی طور پہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی بڑا جمپ تھا جو پچھلا NFC ایوارڈ ہوا اور بہت زیادہ جو گروس فیڈرل ریونیو ہے وہ صوبے کی طرف چلا جاتا ہے اور میری ذاتی رائے ہے کہ صوبے اس کو بہتر خرچ سکتے ہیں. مجھے اب ڈائریکٹلی میں انوالو نہیں، میں اس گورنمنٹ کا حصہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آئینی تقاضوں کے بیان رہتے ہوئے کچھ ایسے چینجز کیے جائیں، مثلاً جو بیرونی قرضے آتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے اور وہ قرضے صوبوں میں خرچ کیے جاتے ہیں تو اس کا جو قرضوں کو واپس دینا ہے اور اس کی جو سرچنگ ہے وہ صوبہ ادا کرنا شروع. میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کو کہا جائے کہ ایک یونیفارم کا، اور اس پہ آئینی ترمیم لائی جا سکتی ہے کہ تمام صوبے یونیفارم کا لوکل گورنمنٹ سسٹم بنائیں اور یہ جو NFC ایوارڈ صوبوں میں جاتا ہے وہ ایک پروونشل فائننس ایوارڈ کریں اور وہ جو لوکل گورنمنٹس وجود میں آئیں ان لوکل گورنمنٹس یہ پیسہ بانٹیں تاکہ یہ لوکل گورنمنٹس اپنے علاقے تعمیر ترقی کے کام کرائیں. کہ ایک تجویز یہ بھی دی جاتی ہے کہ جو پاپولیشن کرائٹیریا ہے اس پہ NFC کو ریوائز نہ کریں، لیکن جو سوشو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جیسے پاورٹی، ایجوکیشن اور ہیلتھ، اس حوالے سے کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے. یہ تجویز آپ کو ٹھیک لگتی ہے؟ دیکھیے جی، یہ تو ایک فارمولے کی تجویز ہے اور جو فارمولا بہت ہی عرصے بعد ایک کنسنسس سے بنا ہو، میں اس میں اپنی رائے نہیں دینا چاہتا. میری رائے یہ ہے کہ فارمولا تو اگر کنسنسس سے بدلا جائے تو بدلا جائے. یہ بنا بھی کنسنسس سے تھا کہ یہ ایوارڈ کیسے دیا جائے. اچھا ہمایوں اختر صاحب، اگر فار ایگزامپل صوبے رضامند نہیں ہوتے تو پھر کیا آپشنز موجود ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ رپورٹس بھی آتی رہیں کہ ریورس کیا جا سکتا ہے 18ویں ترمیم کو NFC کو، اور یہ پاسبلٹیز میں سے ہے 27th امینڈمنٹ کے ذریعے؟ دیکھیے میں آپ کو گزارش کروں، کیا تو ہر کو جا سکتا ہے لیکن سیاست میں تو حق نکالنے والی بات ہوتی ہے. اینڈ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ بیٹر سینس ول پریویل اور ہمیں کوئی زبردستی کا کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک. ہمایوں اختر صاحب، کچھ سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. گزشتہ سال صرف 100 ٹیکسٹائل ملز بند ہونے کی خبر آئی. نئے نمبرز کے مطابق گزشتہ سال لارج سکیل مینوفیکچرنگ گراوٹ کا شکار ہوئی. 11 جو شعبے ہیں ان کی پیداوار منفی رہی. ہماری کاٹن انڈسٹری بند ہونے کے دہانے پر آئی. جولائی 2025 میں ہماری را فوڈ ایکسپورٹس 10% سے کم ہو کے نیچے آئیں. آپ خود ایک کاروباری شخصیت ہے، ملکی اکانومی درست سمت میں جا رہی ہے؟ دیکھیے، ہم نے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی تو ڈیفینیٹلی حاصل کر، اور IMF کا پروگرام جو ہے وہ گڈ اسٹینڈنگ میں ہے. ہماری انٹرنیشنل ریٹنگ بہتر ہوتی جا رہی ہیں. پایا مستحکم، ہماری ریمیٹنس بڑی، ہماری مہنگائی بہت کم ہوئی ہے اور ہمارے جو اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہے وہ تقریباً آدھا ہو گیا ہے. اس وقت میری نظر میں اور میری جو میں پڑھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی کوشش ہے کہ انڈسٹری وائڈ کیا جائے. انڈسٹری ملک میں شرنک ہوتی جا رہی ہے، گھٹ رہی، اور لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ
75% FPR का रेवेन्यू जो इंडस्ट्री से हासिल किया जाता है, और 70-75% नौकरियां इस मुल्क में इंडस्ट्री पैदा कर रही है। और आपका कहना बिल्कुल वजह, जो आपने स्टेटिस्टिक्स दिए हैं कि बहुत सी इंडस्ट्री बंद पड़ी है। मुझे मालूम है प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक टीम है, प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में, वो जल्द एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान करेगी। टैरिफ्स पॉलिसी तो रिवाइज की गई है बजट में, एक बहुत ही पहले पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है, और देखते हैं क्या होता है। तारीख में पहली दफा आ रही है, यकीन है से जी हुमायूं साहब, आखिरी सवाल आपसे ये कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी आप देखते रहे हैं, वजीर भी रहे हैं, मसला क्या है पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो फ्लो क्यों नहीं है जो हमसे वादे किए गए थे? रिसेंटली गवर्नमेंट और बाकी इदारों ने मिलके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लाने के लिए बड़े बड़े इकदाम किए हैं। बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस था पाकिस्तान का, और अभी तो डिप्लोमेटिकली कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा है। बट डू यू थिंक कि ये FDI को भी डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, जो हमारा डिप्लोमेटिक कॉन्फिडेंस है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल डिप्लोमेटिक कॉन्फिडेंस और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल स्टेचर बेहतर होता जा रहा है, दैट नेसेसरी but not a sufficient condition. The sufficient condition के मुल्क के अंदर वो इंडस्ट्रियलिस्ट का तबका है, कारोबारी तबका है, उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो, और वो मुल्क में एक तो अब जो कारोबार है उससे कोई पैसा है ताकि कैपिटल फॉर्मेशन हो, और मुल्क अंदर सरमाया लाना शुरू करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।